السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جناب؟ ایک فنکشن پہ جانا ہے، تیار ہو رہا ہوں اور میں نے کہا آپ کو اہم خبریں، بریکنگ نیوز دیتا جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں تیار ہو گیا جی، بالکل ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے۔ لو جی، اپنے ہی نشے من پہ گراتے ہیں بجلیاں، اپنے ہی نشے من پہ گراتے ہیں۔ اعظم سواتی نے شہباز گل جو امریکہ میں بیٹھے ہیں نا، اس کی منجی پیڑھی ٹھوک کے رکھ دی ہے۔ اس نے کہا یہی سب سے بڑا غدار ہے کہ جب یہ گرفتار ہوا تھا، اس نے عمران خان کی وہ باتیں بتائی تھیں جو کوئی ایجنسی نکال ہی نہیں سکتی تھی۔ گھر کا بیٹی لنکا ڈھائے، یہ انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں سر۔ میں تو کہتا ہوں یہ بہت بڑا فراڈی ہے۔ یہ دھوکے باز جو عدالت میں جب پیش ہوا تھا، ہاں، اور اس سے پہلے کہتا میں گلاں دا منڈا، میں جٹاں دا منڈا، تو اپنی رشتہ داری وہ قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بھی لگا رہے۔ سر جی، میں نے آپ کو کہا ہے نا، جب عمران خان نے پارٹی بنائی نا، تو جتنے نمبر 2 لوگ تھے نا، یقین کریں میں آپ کو بالکل قریبی لوگوں کا بتا رہا ہوں، انہوں نے ایسے تالی بتائی، لو جی کام بن گیا ساڑھا کام بن گیا جناب۔ عمران نے پارٹی بنائی ہے، سارے نمبر 2 ادھر کٹھے ہو گئے، سارے 4 شادیوں والے وہاں کٹھے ہو گئے، سب فراڈی ادھر کٹھے ہو گئے کہ لو جی ہوں مشکلات ایک چھتری ملی ہے۔ کیونکہ جو پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی سیاست چل رہی تھی، وہ بڑی ایک اختلاف تو تھا آپس میں، لیکن بڑے آرام سے چل رہی تھی، اس میں کوئی ایسی گندی حرکتیں نہیں تھیں جو اس منحوس نے آ کے سب کو گرفتار کرو جی، سب کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو گرفتار کرو۔ زرداری کی بہن گرفتار کر دی، نواز شریف کی بیٹی گرفتار کر دی، ظلم کی انتہا کر دی۔ تو آج اس کا مزہ چکھ رہا ہے نا، آج اس کا ہی تو مزہ چکھ رہا ہے۔ تو اعظم سواتی نے کہا ہے کہ یہ شہباز گل ہی ہے جس نے پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، یہ اس نے کہا ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ آئے نا ادھر پاکستان، آؤ تحریک میں شامل ہو، یہ بھی اس نے تانا دی ہے۔ اور دوستو، اور پی ٹی آئی کے دوستو، کوئی عقل کو ہاتھ ڈالو، یہ اپنے ڈالر کمانے میں لگا ہوا ہے۔ شہباز گل، یہ محیط پیرزادہ، یہ صابر شاکر، ان کو آپ کہتے ہیں یہ پارٹی کے مخلص ہیں۔ مخلص ہیں تو آئے نا، مخلص ہیں تو آ جائیں، مخلص ہیں تو آ جائیں۔ یہ صرف یقین کرو اپنا روپڑا بنا رہے ہیں، روپڑا، اور کوئی بات نہیں ہے بالکل ادھر۔ ٹھیک، اگلی خبر جی، پی ٹی آئی والے وہ گرفتاریاں دے رہے ہیں۔ کل کی جو سزائیں ہوئی ہیں نا، آج پھر ٹانگا کچہریاں جو خالی ہوئے ہیں، 12 بندن کو آج پھر سزا ہو گئی ہے، 6 مہینے دی۔ اچھا وہ سزائیں جی، ہم بڑے دلیری سے سزائیں دے رہے ہیں، ویڈیو بنا کے ہمیں جی ویڈیو بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم جی وہ جا رہے ہیں، گرفتاری دینے جا رہے ہیں، اینج جا رہے ہیں جی میں حج تے نہیں بندہ جاندہ۔ اور ذلیلو، تم فوج کے اوپر تم نے حملہ کیا ہے، تم نے فوج کے، تم پاکستان کے غدار ہو، بن چکے ہو، چاہے تم غدار جو بھی ہو، جو عمران کا حمایتی ہے، آپ خود بتائیں، عمران نے فوج کے اوپر حملہ کیا ہے، عمران نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو، عمران نے طالبان سے امداد مانگی ہے، عمران نے امریکہ کو لڑانے کی کوشش کی ہے، عمران نے یہودیوں کی کوئی مذمت نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹھیک ہے، جو اس کی حمایت کرے گا وہ جانے انجانے میں غداری کرے گا، جانے انجانے میں۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کو کچھ نہ کہو، یہ فضول آدمی ہے بالکل۔ عمران خان کا قصہ ختم کرو، یہ بالکل مولانا ڈاکٹر اسرار، حکیم سعید اور جتنے بڑے بڑے عالم دین ہیں، ان سب نے کہا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اسی اشارے پہ آیا ہے۔ وہ کل وہ بتا رہے تھے، وہ ایک فیصل ہوتا تھا، فیصل رضا عابدی، ایم کیو ایم کا، اس نے کہا جی کہ عمران خان کو 8 کاموں کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ بتائیں وہ ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اس نے کہا جی عمران نے کشمیر انڈیا کو دیا ہے کہ نہیں۔ وہ سوال کرنے والی کہنے لگی یہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہاں یا نہ میں بتا دو۔ پہلے کشمیر کی کیا پوزیشن تھی، یہ لو نقشہ، اور عمران کی حکومت جب آئی ہے تو یہ لو نقشہ، بالکل اس نے دے دی ہے۔
اور جب اس کو غیرت دلانے کی کوشش کی ہے کہ غیرت کار عمران، شہباز شریف نے کہا کوئی انڈیا کو جواب تو دو، کہتے کیا میں جنگ شروع کر دوں؟ اس سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں جی، یہ بڑا گھٹیا آدمی ہے سر جی، اس کی بڑی، اس نے 8 کی 8 چیزیں کروائی ہیں۔ اچھا جی، آج توشہ خانہ کا کیس لگا ہوا ہے، اس میں ان کو اندر نہیں جانے دیا، باہر وہ احتجاج کے طور پہ بیٹھی ہیں، وہ علیمہ باجی اور تینوں باجیاں اور باقی بھی سارے۔ یہ سر جی ان کا انجام پتہ کیا ہوگا؟ جو یہ کل پرسوں لگی ہے نا، اس کو ارشاد بھٹی کو تھپڑ پڑے ہیں نا، ایک عام آدمی نے مارے ہیں، یہ نکل کے تو دکھائیں۔ قمر جاوید باجوہ وہ ادھر بیلجیم میں بیٹھا تھا، اس کو گالیاں پڑی ہیں نا، یہ پبلک میں آ کے تو دیکھیں۔ یہ ملک دشمن عناصر ہیں، ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے ہم نے جی۔ جو فوج کا دشمن ہے ہمارا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے ہمارا دشمن ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ قریبی تعلق والا کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو گرفتاری ہو رہی ہے، راجہ بشارت کی گرفتاری ہوئی ہے، پولیس وہاں گئی ہوئی ہے کہ باہر نکلو جی، اندر دم دبا کے بھاگا ہوا ہے، وہ وزیر قانون تھا راجہ بشارت وہ والا۔ تو یہ ساری گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ہوں گی، اور بھی ہوں گی، کوئی نہیں بچے گا، سارے پھڑے جان گے بھائی، سارے پھڑے جان گے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آگے ہے جی عارف علوی، امین گنڈا پوری، عمر ایوب، اسد کیسر، ان سب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، پتہ ہے آپ کو؟ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، اور بس موسم آ گیا ہے۔ یہ تو مذاق میں کہہ رہے ہیں نا سیلاب آ گیا ہے، بالکل سیلاب بھی آ گیا ہے، اور ان کی گرفتاریوں کا موسم بھی آ گیا ہے۔ کیوں کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ 4 مہینے میں ان کا فیصلہ کرو، وہ 4 مہینے میں فیصلہ ہو رہا ہے، 8 اگست کو 4 مہینے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تحریک کی وجہ سے جو 5 اگست کو ہم نے کی ہے، 5 اگست کو تمہارے 4 بندے بھی باہر نہیں نکلیں گے، 5 اگست کے بچوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب علی کے ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم خبر جو ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ آج اجلاس بھی ہو رہا ہے اس کا صوبائی اسمبلی KPK کا، اور آج مولانا صاحب کی شہباز شریف سے ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ ہن شاکر تو آپ سیانا ہے، سارا حال نہ پوچھ، سارے چہرے دیکھ۔ یا میں زیادہ سختی میں ہوں تو کہتا ہوں شاکر تو آپ سیانا ہے، سارا حال نہ پوچھ، سارے بوتھے دیکھ، بوتھے۔ بوتھا سرائکی میں کس کو کہتے ہیں جی، دسو؟ اچھا جی، مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں طے ہوئے ہے کہ جناب ان گنڈا پوریوں وغیرہ کو کیسے فارغ کیا جائے۔ ابھی تو سر جی 1.25 سال گزرا ہے حکومت کو، 5 سال میں آپ دیکھ لینا انشاءاللہ پاکستان ایسے جائے گا، ایسے ٹیک آف کر رہا ہے پاکستان، زر مبادلہ ہو، اسٹاک ایکسچینج ہو، ڈالر ہو، سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سستائی بھی ہوگی، مہنگائی جو ہوئی ہے نا وہ بھی کنٹرول ہوگی، اس کے اوپر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ اور جو نت نئے جناب مریم نواز کبھی کوئی ٹرین کا افتتاح کر رہی ہیں، کبھی کوئی بس کا کر رہی ہیں، کبھی نارکوٹکس منشیات کا کر رہی ہیں، ان کو تبھی تو غصے ہیں کہ منشیات اور یہ ساری طرف مریم نواز آ گئی ہے، تو مریم نواز نے تو ان کا جھاڑو پھیر دیا ہے، ہاں جی، اور شہباز شریف نے ان کی منجی پیڑھی ٹھوک دی ہے، اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں، اب دیکھنا انشاءاللہ ان کی KPK سے بھی حکومت ختم جائے گی، تو وہاں پہ فارورڈ بلاک بن چکے ہیں، اور جو انہوں نے الیکشن کروایا ہے وہ ایک اسی امین گنڈا پوری نے دھاندلی سے غلط طریقے سے کروایا ہے اس نے، ٹھیک ہے؟ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب علی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جناب آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور ٹیلی فون نمبر 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے؟ کل جہاں میں نے سولیسٹرز کے ساتھ کھانا کھایا تھا اس کی ویڈیو بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے تھوڑی سی اینڈ پہ لگا دیتا ہوتا ہوں، آپ لائک کیا کریں۔ تو ابھی بھی جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔ یہ جی
जीशान साहब है, ये अभी अच्छी हो जाएगी. जीशान, how are you? Yeah, I'm good, thanks. He's looking young, but he is very senior solicitor. He told me that he is head of solicitors. Okay. And friend Richard, how are you, sir? Good, thank you. Fine. Yep, good, thank you. Thank you for coming here and nice hospitality. Thank you for coming here. Thank you. To show you our city now. Yeah. This is good place. I like it. Like this place. So, what is your side? हमारा ये खाना आ गया, ये देसी, ये नान, Mr. Richard is sitting in front of me, and we were discussing about Brexit law between UK and European Union. Do you support Brexit law, and if you support, why? I don't support Brexit. You don't support. What No, did you vote? but I did vote for Brexit. You support Brexit. No, I don't support Brexit, but I voted for Brexit originally because originally we were supposed to have a deal similar to Scandinavia. Yeah. But that's the problem. We aren't. We're sort of halfway in and halfway out, and I don't think that will ever change because we're so intertwined with Europe. So personally, if I was asked to vote again now, so many years on, I would vote to go back in. Oh, thank you. Mr. Richard, who is solicitor, he was talking about Brexit. Now, Shani, solicitor, young, beautiful solicitor. Okay, tell me did you compare the UK and European Union, which is better than living and jobs and for everything? I think from my exposure, Europe as a whole is much better. But the other thing is the financial services are predominantly in the UK. So in terms of the quality of jobs, the standard of jobs, they're better here. But in terms of lifestyle, I feel like the European countries have it slightly better than us. Okay. But that's just my personal experience. Okay, I especially want to ask you that NHS system in UK is mostly people complaints that NH system is not good here. Do you agree? I do. I think the NHS system is a fantastic idea, but the problem is it's been operated by people who don't know how to run it efficiently. So that is the main cause why it's so famous. Okay. Thank you. Is solicitor Zishan and Richard and me. We three solicitors. Okay.